لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان اسلام، عزیزان ملت، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بے انتہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں جما سکتے، اس کو دل سے سوچ نہیں سکتے. میرے دوستو، ہم اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں. جب ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو جو چیز جس کی ہوا کرتی ہے اس کا ہمیں احسان ماننا چاہیے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے، اور کئی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی. لیکن ہمیں یہ نعمتیں جو دی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے دی، اس کو سمجھنے کے لیے دی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دی، اس کو سنبھالنے کے لیے دی. اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں نعمتوں سے محروم کرے گا. کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو اضافہ کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو گھٹا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمت کے تقاضوں پر عمل کریں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں. اگر میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے ایک تھوڑی سی نعمت بھی ہم سے چھین لی تو نہ کوئی ڈاکٹر ہمیں وہ نعمت واپس کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہمیں وہ نعمت واپس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی دنیا سے بڑا پیشے والا، بڑے سے بڑا وکیل جو ہے وہ نعمت ہمیں واپس نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار چھین لی. ایک تھوک معمولی سی چیز ہے، یہ جو تھوک ہم تھوکتے ہیں معمولی سی چیز ہے، لیکن اگر یہ تھوک ہمارے منہ میں آنا بند ہو جائے تو میرے دوستو کھانا ہضم ہونا بند ہو جائے، کھانے کے لینے کے دینے پڑ جائے گا. اگر ہم یہ پانی پیتے ہیں، اگر یہ باہر نہ نکلے اندر ہی رہے تو یہ بھی لینے کے دینے پڑ جائے گا. اگر یہ کھانا ہم کھاتے ہیں ہضم نہ ہو اور اندر ہی رہے تو پھر ہم دوسرا کھانا کہاں سے کھائیں گے جبکہ پہلا کھانا فلٹر ہو کر ٹرانسفر نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہم شکر جو ہے تو استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو میرے دوستو، یہ ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے بڑھ کر، اسلام کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ایمان یہ دل کے اندر کی نعمت ہے اور اسلام یہ ظاہری نعمت ہے. جتنا ہم ایمان کو سنواریں گے،
دل کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اتنا ہمارا اعمال ہمارے جسم سے صادر ہوں گے، ہمارا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہوگا، ہمارا دیکھنا اسلام کے مطابق ہوگا، ہمارا سننا اسلام کے مطابق ہوگا، ہمارا جو ہے تو ہر حرکت اسلام کے مطابق ہوگی۔ اگر ہمارا یہ دل اسلام سے پھر گیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری پر آ گیا، تو پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری اس دل کے اندر آ جائیں گی، پھر یہ ہمارا دیکھنا برا ہوگا، ہمارا سننا برا ہوگا، ہمارا سمجھنا برا ہوگا، حتیٰ کہ ہماری ہر چیز بری ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت رہے تو سارا جسم صحیح سلامت رہتا ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑی آ گئی تو سارا جسم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وہ دل، ان صلح صلح الجسد كله وان فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ دل کو سنوارنا، اس دل کو اللہ رب العزت کے لیے راضی کرنا، اس دل کو احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو جھنجھوڑنا، اس کو تکلیف میں ڈالنا، یہی اسلام کے جو ہے تو تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ ہمارا دل لاپ نہیں چاہ رہا ہے کہ سردی ہے، صبح بہت ٹھنڈ لگتی ہے، ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر سے نرم گدے جو ہے تو گرم گدے نہ ہٹے اور ہم بستر ہی کے اندر گرمی کے اندر پڑے رہیں، لیکن اس دل کی جو فسادی حرکت ہے، بے وقوفانہ حرکت ہے، اس کو ہم ایک طرف پھینک کر اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہیں گے اور اپنی چادر کو ہٹا کر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لیکن اگر ہم نے دل کی مان لی اور نفس کی خواہشات کا اتباع کیا تو یہ نفس ہمیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے۔ اور اگر ہم نے نفس کا صحیح استعمال کیا تو یہ نفس انسان کو اللہ رب العزت پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جو نفس کے تقاضوں کو چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے اندر لگاتے ہیں، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جس کے پاس ہے اس سے کہا جائے گا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنتوں کو بنایا ہے، سنوارا ہے۔ لیکن جس کا نفس لوامہ ہے، امارہ ہے، ان کو برائی کی تلقین کرتا ہے اور وہ اس کی تلقین پر لبیک کہتے ہیں، تو ان نفسوں کے لیے پھر بہت برا ٹھکانہ اللہ نے دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی سارے واقعات ہیں احادیث میں، قرآن مجید میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو ظاہری اعتبار سے، سراسری اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہم ہزارہ جمعوں سے بیان سنتے آ رہے ہیں، تقاریر سنتے آ رہے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ میں پہلے نمازی نہیں تھا، ابھی کتنے 54 سال گزر گئے، 55 سال ہو گئے، کیا میں اب تک نمازی بننے کی کوشش کی؟ کیا پہلے جیسا ایسا تو نہیں ہے کہ 8 جو نمازیں پڑھتا تھا جمعہ کی جمعہ، ابھی بھی تو نہیں میرا وہ حال ہے جو میرا پہلے حال تھا؟ حدیث سننے کے بعد کہ اللہ نماز پڑھنے پر جنتوں کے وعدے فرما رہے ہیں، اتنا سب کچھ سننے کے بعد کیا اب بھی میرا وہی حال ہے جو پہلے حدیث نہیں سنا تھا جب تک حال تھا؟ ابھی بھی اگر ہمارا یہ حال رہا تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہلاکت اور بربادی کا اللہ رب العزت نے دنیا میں نشانہ بنا دیا۔ اگر ہم نے نہیں سوچا، ہماری فکروں کو نہیں بدلا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں پھر کون اور ہے جو بدل سکتا ہے؟ اگر ہم ہی اسلام کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون ہے جو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرے؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے اسلام ہمارے باپ داداؤں کو عطا کیا تھا، انہوں نے اسلام کو سنبھالا اور ہم تک اسلام کو لایا ہے۔ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل کریں، صحیح معنی میں اسلام کی حقانیت اور اسلام سے جو حالات پیش آتے ہیں، اسلام کو لینے کے اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں وہ صحابہ کرام پر حالات پیش آئے۔ ہم بارہا سنتے ہیں جماعتوں کے اندر، بیانات کے اندر، گشتوں کے اندر، بہرحال ہم سنتے رہتے ہیں کئی صحابہ ہیں ان کو ایمان کے چھوڑنے کے خاطر کئی تکلیفیں دی گئی۔
ایمان کو چھوڑنے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے ایمان سے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنی جان تک کے قربان کر دی، اپنے بیوی بچوں کو لگا دیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی یہ ایمان پر موقوف ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت میں بھی ایمان پر موقوف ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی ہاتھ میں بادشاہت ہوں گی، تمہارے ہی ہاتھ میں حکومت رہے گی، پر سچے طور پر آپ مسلمان تو بن جائے، سچے طور پر ہمیں ایمان کو قبول کرنے والا بننا چاہیے۔ ہم اسلام کے خاطر طرح طرح کے احتجاجات کرتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک حکم آتا ہے، اس کو ماننے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ کیسے ہم نے اس کو اپنے دل کے اندر سنبھال کر رکھا ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، ہمیں ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنوں کی انبار ہو رہی ہے، اپنے ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، 24 گھنٹے اپنے ایمان کی فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یصبح مسلما ویمسی کافرا، کہ مسلمان ہو کر صبح کرے گا، لیکن شام کو جب آئے گا تو وہ کافر ہو کر شام کو آئے گا۔ شام کو مسلمان رہے گا، صبح اس حالت میں کرے گا کہ وہ کافر رہے گا۔ ایسا وقت بھی آئے گا قیامت سے پہلے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس ایمان کے لیے اگر کسی کو چننا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پاس کئی طریقے ہیں، جو اپنے ایمان کے اندر اگر کسی کو داخل کروانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم کئی بار سنتے ہیں حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تابعی ہے، بہت بڑے محدث ہے، مفسر ہے، حدیث میں ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقیدیں کی گئی ہے، ان کی زندگی پر بھی حالات لکھے گئے ہیں، تنقید کی گئی ہے، لیکن امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے یہ قابل قدر زندگی ہے، قابل نشانہ زندگی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت امیر کبیر گھرانے کے آدمی تھے، پیسے مند، پیسے والے تھے، لکھپتی تھے، خاندانی امیر تھے، خاندان سے ان کا امارت کا سلسلہ چلتا آ رہا۔ ان کے پاس ایک باغ تھا سیب کا۔ سیب کا جب موسم آیا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارا باغ پھلنے والا ہے، پھولنے والا ہے، باغ کے اندر سیب آنے والے ہیں، تو اپنے سارے خاندان کو لے کر اس باغ کے اندر منتقل ہو گئے۔ چونکہ ایمان والے نہیں تھے، اسلام کی زندگی میں جو ہے تو نہیں آیا، تو وہ اپنے سارے خاندان کو لے کر اس باغ کے اندر تشریف لے گئے، چلے گئے اور وہی رہنے لگے۔ باغ کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ بہترین خوشنما نظارہ ہوتا ہے، ہر طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، میٹھے پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے دوستوں کو بھی یاد کیا اور کہا کہ ہمارے دوستوں کو بھی بلایا جائے اور محفل لگائی جائے، ناچ گانے کی محفل، پینے پلانے کی محفل، گانے بجانے کی محفل۔ چونکہ اسلام نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو ایمان سے پہلے ایسے حالات، گانے بجانے کی محفلیں لگ رہی ہے، ناچ گانے کی محفل لگ رہی ہے، پینے پلانے کی محفل لگ رہی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیب کا جو ہے تو پکنے کا موسم آ گیا، اپنے دوستوں کو بلایا، سارے دوست تشریف لے گئے اور اسی دوران رات ہوئی، سب جو ہے تو اپنے خوشی کے اندر مگن تھے، کوئی پی رہا تھا، کوئی بجا رہا تھا، کوئی طبلہ بجا رہا تھا، کوئی سارنگی بجا رہا تھا۔ تو اسی دوران وہ بھی بجا رہے تھے، جو بجانے کا آتا ہے، جو تار ہوتا ہے، اس کو جب اس کو دھکا دیا جاتا ہے تو طرح کی آواز نکلتی ہے، تو وہ بجا رہے تھے اور شراب بھی پیے ہوئے تھے۔ تو اسی میں رات کا وقت آ گیا اور ان کو نیند لگ گئی، بھرپور نیند ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، آنکھ کھلی، پھر دیکھا کہ میرے ہاتھ میں وہ تار ہیں، اسی حالت میں میں سو گیا تھا۔
پھر اٹھ کر انہوں نے بجانے کی کوشش کی، وہ طبلہ جو تھا بجانے کی کوشش کی تو وہ بج نہیں رہا ہے، وہ سدھارتے بھی تھے، اس کو سدھارا، اس کو بنانے کی کوشش کی، پھر دیکھا کہ پھر نہیں بج رہی، پھر بجانے کی کوشش کی تو ایک آواز سنائی دی، قرآن مجید کی تلاوت، ایک آیت کی قرآن مجید کی تلاوت آواز سنائی دی۔ وہ آیت یہ تھی أَلَمْ يَحْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیت اس طبلے کے اندر سے آواز آ رہی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک درخت تھا، اس پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے جو پکار رہا تھا اس سے یہ آواز آ رہی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ رب العزت کو نوازنا منظور تھا، اللہ رب العزت کو قبول کرنا منظور تھا، تو اللہ نے کس طرح قبول کیا؟ بار بار یہ آواز سنائی دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی الم یأمن الذین آمنوا، کہ ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے ان کے سینے پسیجے، ان کے سینے اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے نرم ہو۔ وما نزل من الحق، اور اللہ رب العزت نے حق جو باتیں ہیں قرآن مجید میں اتاری، تو اتنی آواز سنی تھی قرآن مجید کی، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر وہ توبہ طائب ہو گئے، اور انہوں نے اسی وقت سارا گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور توبہ کی، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعد میں چل کر اللہ رب العزت نے ایسا نوازا کہ وہ وقت کے محدث بن کر گئے۔ کہاں وہ دور تھا جب شراب کے پیالے پلائے جاتے تھے، کہاں وہ دور تھا جب گانوں کا دور چلا کرتا تھا، کہاں وہ دور تھا جب جو ہے تو گانے بجائے جاتے تھے، اور جب ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے نوازا، اللہ رب العزت نے قبول کیا، تو وقت کے محدث بن گئے، وقت کے مفسر بن گئے، اور ایک کتاب کے مصنف بن گئے۔ اور اللہ نے ایسا نوازا، میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسا نوازا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے علاقے کے اندر آئے، اتنے میں لوگوں کو خبر چل گئی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اپنے علاقے میں تشریف لائے۔ ہارون رشید کا جو ہے تو زمانہ تھا، دور تھا، ان کی خلافت کا دور تھا۔ وہ آئے تو سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے فوج در فوج امٹ پڑے، جس طریقے سے کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے لوگ چلا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے استقبال کے لیے لوگ تشریف لے گئے۔ تو سارے کے سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے والد مکرم ہیں، جو شیخ الاسلام ہیں ابھی وقت کے، اور پاکستان کے اندر ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے 14 سال جو ہے جو جج کے خدمات انجام دیے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ شیخ الاسلام ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا، والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی، استقبال کے دوران ان کو چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو سارا کے سارا مجمع یرحمک اللہ اس گونج سے گونج اٹھا، اس آواز سے گونج اٹھا، اتنی بڑی آواز آئی کہ وہ سارے جو ہے تو اس دور کے جو ملک ہوا تھا اس کے اندر ساری آواز گونج اٹھی۔ ادھر ہارون رشید جو اپنی بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہنے لگی کہ تمہاری کیا بادشاہت ہے، تم تو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ آدمی دیکھو یہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، تم تو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے اللہ والے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ کیسی ایک چیز کے اوپر سارا کے سارا مجمع رحمت اللہ کہنے پر ہو گیا۔ کہاں پر وہ پہلی زندگی تھی، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر اس دنیا سے چلے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہماری سانسیں لے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرنا ہے،
اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہاں سے اٹھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں یہ دوسروں کو پہنچائیں گے اور دوسروں کی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، سب سے پہلے ہم اس کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس بات کو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اتاریں گے، بعد میں جا کر اس کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں۔ ہمارا سب کا یہی حال۔ ہم اجتماعات بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو باتیں سنائیں، لوگ اس پر عمل کریں۔ تو کون لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے؟ اگر ہم ہی اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم ہی اپنے زندگی میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، تو پھر کون آئے گا جو اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرے؟ میرے دوستو، یہ اجتماعات کا، یہ بیانات کا، یہ تقریرات کا، یہ تفاصیل کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ سب کے سب اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کس طرح بدلیں گے؟ کہ جو فقیر تھا وہ امیر بننے کی کوشش کرے گا۔ کیسے بدلنے کی کوشش؟ جو جھوپڑی میں ہے وہ کسی بلڈنگ کے اندر رہنے کی کوشش کرے گا، ایسے طریقے سے اپنی زندگی کو بدلے گا؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کو ہمیں بدلنا ہے۔ اگر ہم نے 24 25 سال یا 50 سال ہو گئے ہیں، اگر اب بھی ہماری یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے تو امام صاحب کو خود ممبر پر دیکھ کر دوڑے دوڑے کہیں ہماری رکعت نہ چھوٹ جائے ایسے آتے ہیں، ہمارے 25 سال گزر گئے ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں، ہماری اگر یہی حالت رہی ہے تو میرے دوستوں بزرگوں ہمارے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ کب تک ہم جو ہے تو نماز کا اور امام صاحب کی نماز اذان کا انتظار کریں گے؟ اگر کبھی مؤذن وقت سے جو ہے تو 2-5 منٹ لیٹ ہو جائے اور اذان نہ ہو تو شاید اذان کا وقت گزر جاتا ہے لیکن اذان نہیں ہوتی۔ یہ ہماری فکریں، یہ ہماری چینجنگ ہے کہ ہماری حالتوں میں، ہمارے ہی علاقوں میں، ہمارے ہی مساجد کا یہ حال، ہمارے ہی اماموں کا یہ حال، ہمارے ہی مکاتب کا یہ حال۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، بعد میں دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنی فکر کرنی ہے۔ میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ سب سے پہلے اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ایسا نہ ہو کہ انہی کو دے دیجئے اور تم اپنے کام کے اندر مشغول ہو جاؤ، انہی کے اوپر سختی کیجئے اور آپ ادھر راستہ موڑ لیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ خود اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی اس پر پابندی سے قائم رہیے۔ تو میرے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا، تو ہمیں کیوں نہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر اب تک دین کیوں نہیں آئے؟ ہمارے گھر جو ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے، ادھر نماز وغیرہ چھوٹ کر مصلی جاتے ہیں اور یہ اٹھتا ہے اور آرام سے اٹھتا ہے اور ڈبہ بھرتا ہے ادھر جاتا ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے، نہ اس کو تلاوت کی فکر ہے، نہ اس کو جو ہے تو ذکر و اذکار کی فکر ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے۔ سب سے پہلے ہم اٹھ کر ڈبے کی طرف نظر کرتے ہیں کہ وہ ڈبہ کہاں ہے۔ میرے دوستو، اگر ایسی ہی ہم زندگی گزر کریں گے، ایسی ہی زندگی ہم بسر کریں گے، تو میرے دوستو ہم کب اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ کیا جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے؟ کیا جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا ملک الموت ہمارے سامنے اپنی روح نکالنے کا جب وقت آئے گا اس وقت ہم اپنے کو بدلنے کی کوشش کریں گے؟ کب بدلنے کی کوشش؟ کب تک چلے گا یہ سب؟ کب تک چلے گا جماعت سے دور رہنا؟ کب تک چلے گا ذکر و اذکار سے دور رہنا؟ کب تک چلے گا قرآن مجید کی تلاوت سے دور رہنا؟ کب تک چلے گا مساجد سے دور رہنا؟ بہرحال ہمیں بھی تو اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، ہمیں بھی تو قبر کے اندر جانا ہے، ہمیں بھی تو ملک الموت سے ملاقات کرنا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ رشتے دار آئیں گے؟ کیا ہمارے ساتھ بیوی بچے آئیں گے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ محلے اور ترشتی آئیں گی؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ساتھ صرف اور صرف اعمال آئیں گے۔ میں نے حدیث کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، یعنی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔
عملہ و مالہ، اہلہ و مالہ، اس کا اہل و عیال جاتا ہے، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، لیکن کون سی چیز اس کے پاس باقی رہتی ہے اور کون سی چیز واپس لوٹ جاتی ہے؟ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی مردے کے پاس، بھائی تیرا سفر بہت طویل ہے، پتہ نہیں تیرا قبر میں کیا حال ہوگا، یہ آج کے دن کا ڈبہ رکھ لے یا میری طرف سے یہ پیسوں کی گٹھڑی رکھ لے، کبھی ایسا کیا ہم نے؟ نہیں۔ تو تین چیزیں جاتی ہیں انسان کے ساتھ قبر کے اندر، اس کا اہل و عیال جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کو چاہنے والے، اس سے محبت رکھنے والے، اس کو کنجا دیتے ہوئے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو اس کا مال بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے، اور تیسری چیز ہے اس کے اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن قبر کے اندر کون اتارا جاتا ہے اور کون واپس آ جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ میت کو واپس لا لیا گیا اور اس کے جو ہے تو ساز و سامان کو دفنا دیا گیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ میت کو واپس لا لیا گیا اور اس کے رشتہ داروں کو وہیں چھوڑ دیا گیا؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھ میں صرف اور صرف ایک چیز جاتی ہے جو کسی کو دکھتی نہیں ہے، وہ انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ اعمال۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اعمال ہے جو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس کا مال بھی پیچھے رہ جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کئی روپے کمایا، گنج اپنے گھٹنے پھوڑ کر کمایا، بہت سارا اپنا سر پھوڑ کر کمایا، لیکن وہ ساری کمائی جو پھوڑ توڑ کر کمائی تھی ساری واپس آ جاتی ہیں، اور وہ سارے رشتہ دار جس کے لیے یہ کمایا تھا وہ واپس ادھر تو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے یا نہیں، ادھر جھگڑے کے اندر لگ جاتے ہیں کہ میرا یہ مال ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، والد نے مجھ کو یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، اس کے اندر جھگڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ادھر جس کو جو ہے تو تیرے لیے جن کو تو نے سب کچھ دیا تھا وہ سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں اور تجھ کو قبر کے گڑھے میں رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں سوچتے کہ قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، کم از کم ایک لائٹ لگا دیا جائے، یا قبر کے اندر ٹھنڈی بجے گی اس کو اڑا دیا جائے، یا قبر کے اندر جو ہے تو سانپ بچھو آئیں گے اس کو لکڑی مارنے کے لیے دے دی جائے۔ ایسا بھی کچھ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، قبر جو ہے تو بہت خطرناک منزل ہے اور ہر کسی کو اس کے اندر سے گزرنا ہے، کوئی نہیں بچا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کے نبی بھی نہیں بچے، حتیٰ کہ میرے نبی بھی نہیں بچے۔ اتنے بڑے نبی جن کے صدقے میں ساری دنیا کو بنایا گیا، جن کے صدقے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہ بھی قبر کے اندر جانے سے نہیں بچے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو قبر میں جانے سے بچے؟ تو ہم کس فکر کے اندر جی رہے ہیں، کس فکر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کریں، بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے اوپر چلے جائیں جن کا خود کا ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے باپ داداؤں کی پہچان نہیں ہے۔ اس کو اگر پوچھا جائے تیرا باپ کون ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا ہے، کہ حرام خوری، زناکاری عام ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے سب کے نسب محفوظ ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ہے تو اسلام کے اعتبار سے فکر ہے، اعمال اور ایمان کے اعتبار سے فکر ہے، لیکن ہمیں فکر بہت اپنی دل کے اندر اتارنا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ اگر غلطی کسی کے اندر ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ غلطی اس کے اندر ہے تو اسی کو بتا دی جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی اس کی ہے اس کو بتا کہ خدا ہے نا وہ تو وہ ایسا ایسا کرتا ہے، اس کو بتا کہ کیا فائدہ، وہ سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ بھائی اگر اس کو بتا دیا جائے بے تہذیب سے، طریقے سے، تو وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ہماری کیا ہے وہ دوسرے فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قوا انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اس کو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ سب بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ